میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں تو مجھے کون سا بزنس چوز کرنا چاہیے؟ پاکستان میں 3 بڑے روایتی سے بزنس ہیں جن میں ایک ریئل اسٹیٹ ہے، اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرتے ہیں، تیسرا آتا ہے جی کہ گولڈ یا جیولری بائی کر لیں۔ بزنس کرنے کے لیے نہیں ہے، یا تو اس کو کہیں کہ جی اپنی ایک فیوچر انویسٹمنٹ کے لیے تاکہ زندگی میں کام آ سکے۔ گولڈ کی پرچیزنگ جو ہے وہ اوور آل بہتر ہے۔ اگر آج بائی کیا ہے 10 لاکھ کا تو 2 تولے سے زیادہ ہی بنتا ہے۔ اگر آج پرچیز کر لیا تو اس کو تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ لانگ رن آپ کو دے کے جائے گا، کچھ لے کے نہیں جائے گا۔ جب آپ بیچنے جاتے ہیں تو تب وہ آپ کی حیثیت یہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے یہ تو بنا ہوا ہے جی میرے کس کام کا ہے، میں نے اسے دوبارہ مٹی کر کے سونا بنانا اور پھر میں نے اس کو بیچنا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ جب آپ ایک جولی لیتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں، اس کا آپ پے کرتے ہیں، لیکن جب آپ بیچنے جاتے ہو اس ٹائم صرف آپ کو گولڈ پرائز ملی ہوتی ہے۔ جب پرائز 5,90,000 گولڈ کی تھی اور 19,000 چاندی کی تھی تو یہ سچویشن ہوئی تو وہ پرائز گر گئی۔ جب ایک دفعہ پرائس انڈیکس ایک جگہ پہ چلا جاتا ہے نا، مائنر ٹائم لائن کے لیے وہ نیچے آ جاتا ہے، لیکن اس نے واپس جانا ہی جانا ہے۔ چاندی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ کہ یہ 10 سال میں 15 سال میں ایک دفعہ بوم پہ جاتی ہے، 8,200 8,500 8,000 7,000، مطلب اس کے درمیان ہی چلتی رہے گی۔ لیکن اسی دوران آپ دیکھیں کہ گولڈ کتنی موومنٹ کر رہے، 590 تھا ہائی، لائف ٹائم ہائی، تو اس کا یہ نیا ہائی دکھا سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اسٹوڈیوز کی ایک اور ایپیسوڈ اور میں ہوں عمر بشیر۔ ناظرین، آج کی یہ ایپیسوڈ اسپیشل ہے، وہ اس لیے کہ میرا اپنا بڑا شوق ہے کہ جی بندے کا اپنا ذاتی ایک بزنس ہونا چاہیے اپنے کام کے ساتھ ساتھ، لیکن سوال یہ کہ وہ بزنس اس وقت میں کون سا کیا جائے، اس وقت جب پوری دنیا میں جنگ کی وجہ سے حالات خراب ہیں، ہر کاروبار بیٹھ رہا ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی تقریباً 10 لاکھ روپے، ایگزامپل کے طور پہ میں ایک یہ نمبر سیٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس منیمم بھی 10 لاکھ روپے ہے تو آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو نظر دوڑائیے تو ہمیں 3-4 بزنس نظر آتے ہیں۔ ایک ریئل اسٹیٹ کا، پھر گولڈ کا ہے یا اسٹاک مارکیٹ کا ہے۔ تو ان تینوں میں سے کون سا بزنس ہے جو آپ کو کرنا چاہیے، جس کا دیر پا فائدہ ہو اور جو آپ کو، جس میں آپ کو یہ یقین دہانی اور ایشورٹی ہو کہ اس کے اندر جو نقصان ہوگا وہ کم سے کم ہوگا اور آپ کو پتہ ہوگا کہ نقصان کب ہونے والا ہے۔ تو میں نے آج دعوت دی ہے شہزاد صاحب کو۔ شہزاد صاحب لبرٹی مارکیٹ کے اندر جو گولڈ ایسوسی ایشن ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور گولڈ کا بزنس بھی کرتے ہیں۔ اب یہ مت سمجھیے گا کہ جی ہم صرف یہاں پہ بیٹھ کے گولڈ کو پورٹرے کریں گے کہ جی گولڈ بائی کریں۔ میرے پاس سوالات ہیں، میں ان سے پوچھوں گا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کرنا چاہیے تو پھر ہمارا انٹرویو وہاں سے شروع ہوگا اور شہزاد صاحب ہوں گے اور میرے سوال ہوں گے۔ السلام علیکم شہزاد بھائی۔ وعلیکم السلام جی۔ شہزاد بھائی بہت شکریہ، ایک تو آپ کے وقت کا، جی آپ کی مصروفیت بڑی تھی اور اوپر سے آج کل جو حکومت نے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ ذرا تھوڑا سا مصروف تھے۔ تو شہزاد بھی سوال یہ ہے کہ جی اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہوں، جو کہ زیادہ ہی ہونے ہیں ویسے تو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے میں نے اس کے لیے، میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں تو مجھے کون سا بزنس چوز کرنا چاہیے؟ پاکستان میں 3 بڑے روایتی سے بزنس ہیں جن میں ایک ریئل اسٹیٹ ہے۔ جب بھی کوئی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی پراپرٹی خریدنی شروع کر دیں۔ دوسرے پھر آتا ہے جی کہ یہ لیٹسٹ ٹائمز میں ابھی جو ماڈرن ٹائم ہے اس میں چل رہا ہے کہ جی آپ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر دیں، یا پھر فوریکس ٹریڈنگ کا بھی ایک چل رہا ہے جس کے اوپر میں بعد میں آ کے فوریکس بھی اس میں شامل کریں گے۔ تیسرا آتا ہے جی کہ گولڈ یا جیولری بائی کر لیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ جی کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ نے جو اس موجودہ حالات میں جو فگر سیٹ کی ہے نا 1 ملین، 1 ملین میں گولڈ میں آپ زیادہ سے زیادہ 2 تولے لے سکتے ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ سٹاکس میں چلے جاتے ہیں، پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج جو ہے ہماری، تو اس میں مختلف شیئرز ہیں، اس میں ڈیلی بیسس پہ آپ کچھ کما بھی سکتے ہیں اور کچھ گوا بھی سکتے ہیں، کیونکہ آج کل اوپر نیچے کافی ہوتی رہتی ہے۔ اور ریئل اسٹیٹ میں اگر آپ چلے جائیں تو 1 ملین سے ریئل اسٹیٹ میں آپ کیا لے سکتے ہیں وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ تو اس کو اگر آپ نے تھوڑا سا اپنے سوال کو چینج کر لیں کہ بزنس کرنے کے لیے نہیں ہے، یا تو اس کو کہیں کہ جی اپنی ایک فیوچر انویسٹمنٹ کے لیے تاکہ زندگی میں کام آ سکے۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس نظریے سے دیکھتے ہیں تو اس نظریے سے
گولڈ کی پرچیزنگ جو ہے وہ اوور آل بہتر ہے. میں اس میں ایک چیز آپ کو آگے جانے سے پہلے یہاں پہ رکھ دوں. وہ جو آپ بھائی بات کر رہے تھے اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہمارا ہر پاکستانی یا پاپولیشن جو ہے نا اس کا اگر آپ وہ دیکھ لیں اکنامک کنڈیشن دیکھ لیں اس کی تو وہ اتنی ہی رقم کہیں نہ کہیں سے اکٹھی کر پاتا ہے. اس لیے اسٹینڈرڈ کو میں نے یہ رکھا 10 لاکھ کے طور پر. یہاں پہ ہر بندہ کیمرہ مین جو پیچھے کھڑے ہیں ان سے بھی کہیں کہ یار 10 لاکھ روپے تو وہ فوری اکٹھا کر لیں گے. تو میں نے اس لحاظ سے اس کو رکھا ہے بزنس پرپز کے لحاظ سے. اتنا بڑا وہ پاکستان میں کتنے لوگ ہوں گے وہ تو بڑی چند سی محدود چند یہ ہے کہ اس کو آپ ایز اے انویسٹمنٹ جیسے آپ انویسٹمنٹ کر پلاٹ کے لیے انویسٹمنٹ کریں گے اور اسی طرح گولڈ میں بھی اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور جب اس میں انویسٹمنٹ کریں تو تھوڑی سی پیشنٹ بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آج بائی کیا ہے 10 لاکھ کا 2 تولے مثال کے طور پہ 2 تولے سے زیادہ ہی بن رہا ہے کیونکہ 4,70,000 روپے اس وقت آج کا ریٹ جو ہے وہ 4,70,000 ہے تو 2 تولے سے زیادہ ہی بنتا ہے. اگر آج پرچیز کر لیا تو اس کو تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. انشاءاللہ تعالی یہ لانگ رن آپ کو دے کے جائے گا, کچھ لے کے نہیں جائے گا. کیونکہ یہ انٹرنیشنلی جو حالات اس وقت چل رہے ہیں, اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ چائنا اور امریکہ کی آج جو بیٹھک ہوئی وہ آپ نے دیکھا کہ بڑے اچھے انداز میں وہاں پہ گپ شپ ہوئی, کئی MOU سائن ہوئے, کئی چیزیں سائن ہوئی. اور آج آنے سے پہلے ابھی میں نیوز ایک چینل پہ سن رہا تھا کہ جی صدر ٹرمپ صاحب نے جو ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے اس میں تھوڑی سی لچک دکھائی ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزوں کا افیکٹ جو ہے نا یہ انٹرنیشنل مارکیٹ پہ پڑتا ہے. اب صبح جو تھا وہ کروڈ آئل وہ تقریباً ان کی میٹنگ سے پہلے 100+ پہ تھا اور ان کی میٹنگ کے بعد فوراً وہ 98-97 پہ آ گیا. ٹھیک ہے. تو اور گولڈ تھوڑا سا بہتر ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں انٹرنیشنلی یہ چیزیں چلتی رہیں گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو صورتحال ہے اس وقت جو پرائس گولڈ کی اچانک, پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی جب بھی دنیا میں وار ہوتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ جی سونا سنبھال کے رکھ لو, ایک آپ کو شورٹی ہوگی کہ یہ ڈسٹرب نہیں ہوتا. لیکن دس از دا فرسٹ ٹائم دیٹ وی ہیو سین کہ سب سے پہلے جو امپیکٹ پڑا ہے وہ گولڈ کے اوپر ہی پڑا. جی جیسے ہی آئل پرائسز گری ساتھ ہی گولڈ کی پرائسز بھی ہائی ہوئی تو وہی گرنی شروع ہو گئی. اس میں سر دیکھیں پہلے جتنی بھی وارز ہوئی تھیں وہ کروڈ آئل پہ نہیں ہوئی تھی, انرجی پہ نہیں ہوئی تھی. اب جو وار ہے وہ کروڈ آئل انرجی پہ ہے, جس کی وجہ سے کروڈ آئل کہاں پہ تھا 66-67 پہ چل رہا تھا, 100+ چلا گیا. اب جب کروڈ آئل اوپر جائے گا جو انٹرنیشنل ٹریڈر ہے وہ گولڈ سے سلور سے دوسری چیزوں سے نکل کے اسٹیٹ وے آ گیا کروڈ آئل میں. ٹھیک ہے. تو گولڈ نے آٹومیٹکلی نیچے آ گیا. اب جیسے ہی حالات بہتر ہونا شروع ہوں گے, اگر کروڈ آئل واپس اپنی پوزیشن پہ آ جاتا ہے 66-65 پہ جو اس کا ہے, تو آپ دیکھیں کہ یہ گولڈ جس طرح جمپ لے گا. آپ جیسے پہلے کسی زمانے میں پریشان ہوئے تھے کہ ایک دن میں 30,000 ہزار 40,000 ہزار گولڈ بڑھ گیا, اسی طرح یہ اس نے پھر جمپ لے گا. اچھا. گولڈ لے کے کچھ نہیں جائے گا, انشاءاللہ تعالیٰ دے کے جائے گا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از دا رائٹ ٹائم, اگر کوئی بائی کرنا چاہتا ہے تو ابھی خرید کے رکھ لے. اگر کسی کے پاس ایکسیس پیسے پڑے ہیں بینک میں یا کسی جگہ پہ تو دس از دا بیسٹ وے ٹو انویسٹ. اچھا, تو کتنی کی مقدار میں منیمم جو ہے نا اس ٹائم بندے کو خریدنا چاہیے؟ ویسے سر یہ ہر بندے کی اپنی کیپیسٹی ہے. اب ہمارے پاس جو گھریلو عورتیں ہیں وہ اپنی پاکٹ منی سیونگ سے آ کے 1 گرام بھی لے جاتی ہیں. مطلب ان کے پاس 40,000 روپے اکٹھے ہوئے, آئیں انہوں نے کہا جی مجھے 1 گرام سونا دے دیں, مطلب 24 کیرٹ کا 1 گرام کا وہ گولڈ لے کے چلی گئی. اس طرح کرتے کرتے انہوں نے اکٹھا کیا, آئیں کہ جی یہ میرے پاس تولے کا ہو گیا تو مجھے اب 1 پیس کر دیں, وہ 1 تولے کا پیس لے جاتی ہیں. مطلب اس طرح کر کے ہی انویسٹمنٹ اکٹھی کی جا سکتی ہے, اور وہ میرا خیال ہے دس از دا بیسٹ وے. اچھا سر, یہ جب ہم سونا خریدنے کی بات کرتے ہیں تو 2 ماڈلس ہمارے سامنے آتے ہیں سونا خریدنے کے. ایک یہ ہوتا ہے کہ جی آپ جا کے کوئی بار خرید لیں سونے کی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جی خواتین کو اکثر شوق ہوتا ہے کہ زیور بنوا لیتی. چلے سونا تو بنا ہی بنا, لیکن وہ استعمال کرنے کے بھی قابل ہوتا ہے, آپ کہیں پہن کے بھی جا سکتے ہیں.
اور جب وہ مارکیٹ میں بیچنے جاتے ہیں تو اس کے اوپر وہ فرق آ جاتا ہے پھر جو زیور کو بیچنے جاتے ہیں اور دوسرے گولڈ کو بیچنے جاتے ہیں. تو ان میں سے بہتر کون سا ہے, وہ 24 کیرٹ کا گولڈ لے کے رکھنا یا زیور بنا اس ہوا؟ میں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ نے پہننے کے لیے فیشن کے لیے استعمال کرنا ہے اس کے لیے آپ کو کچھ پے کرنا ہے. جب وہ ایک چیز بنے گی اس پہ میکنگ چارجز ویسٹیج آپ کو پے کرنی ہے, اور جب آپ اس کو بیچتے ہیں تو اس وقت آپ کو میکنگ چارجز اور ویسٹیج تو واپس نہیں ملے گی. وہ جو کرنٹ ریٹ ہوگا اس دن کی, وہ جو آپ کی لک ہے وہ اس کے مطابق آپ کو وہ ریٹ واپس مل جائے گا. اور 24 کیرٹ جو ہے اگر آپ نے بائی کیا ہے تو اس کی بائنگ سیلنگ میں 1000 روپے تولے کا فرق ہوتا ہے. ہوں. جیسے کہ آج 470 ہے ہم بیچ رہے ہیں تو 469 میں ہم آپ سے لے بھی رہے ہیں. اچھا, مطلب اب اس کی میکنگ ویسٹیج ایڈ ہوگی, اس میں صرف 1000 روپے تولے کا فرق ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس سے زیادہ نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لینا چاہیے تو گولڈ بار لینی چاہیے, اس کا زیادہ فائدہ, اس میں نقصان کم ہے بیچنے میں. انویسٹمنٹ کے لیے, اور اگر آپ جیسے بات کی کہ پہننے کے لیے تو وہ جو شوق ہے تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں شوق دا کوئی مول نہیں ہے, کوئی مول نہیں. تو پھر اس کے لیے آپ کو پے بھی کرنا ہے. اچھا, ایک اور چیز ہے شاداب بھی کہ آج کل فوریکس ٹریڈنگ کا بڑا معاملہ چل رہا ہے کہ جی فوریکس ٹریڈنگ, یہاں پہ کوموڈیٹیز خرید لو, وہاں پہ کوموڈیٹیز خرید لو. جی اس طرح آن لائن ہم انویسٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جی آپ جائیں مارکیٹ میں جا کے سونا پرچیز کر کے لا کے رکھ لیں, انتظار کریں کہ جس کی پرائس ہائی ہوگی. اب اس میں سے بہتر کون سا ہے کہ آپ گولڈ خرید کے رکھیں یا آن لائن جو اپلیکیشنز آ گئی ہیں مارکیٹ میں وہ زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں یہ جو فوریکس ٹریڈنگ ہے اس میں تو میں آپ کی وسالت سے, آپ کے چینل کی وسالت سے تمام دوستوں کو یہ اویئرنیس دینا چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ اسے بچیں. اچھا, اس میں آپ نے 10% کی انویسٹمنٹ پہ 100% آپ نے پرچیزنگ بائی کرنا ہے وہاں پہ, اور آپ کو لاس پروفٹ بھی وہ 100% پہ ملنا ہے اور لاس بھی آپ کو 100% پہ پے ٹھیک کرنا ہے. ہے. اب آپ بائی کر کے بیٹھ گئے ہو یا سیل آپ نے بائی کر لی ہے اور رات آپ سو گئے ہیں, تو صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جی مارکیٹ تو $100 نیچے آ گئی ہے, تو کیا کریں گے؟ جیسے آج کی ہی ڈیٹ میں $200 کی موومنٹ ہوئی ہے, تو یہ $200 کا جو گیپ ہے نا, یہ فوریکس میں یا تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کیپیٹل ہو تو وہ سنبھال سکتے ہیں, ادروائز چھوٹے کیپیٹل والے اس کو نہ سنبھال سکیں گے نہ وہ ہضم کر سکیں گے. وہ 1 گھنٹے میں ان کا اکاؤنٹ واش کر کے وہ ختم کر دیں. ایک چیز آپ کے پوزیشن میں نہیں, میں بھی یہ سوچتا ہوں ویسے کہ ایک چیز آپ کے پوزیشن میں ہے ہی نہیں اور آپ اس کے اوپر انویسٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں کتنے فیکٹر جو ہیں اس کے پیچھے کھڑے ہیں اس مارکیٹ کو چلانے کے لیے. وہ ہوتا ہے اینڈ میں یہی ہے کہ آپ نے انویسٹ کیا اور پتہ چلتا ہے کہ جی وہ راتوں رات ڈوب گئے اور اس کے بعد وہ کریش مارکیٹ, آپ کس سے پوچھیں گے؟ تو سر اسی لیے میں نے کہا نا کہ فزیکل چیز آپ کے پاس پڑی ہے, گو کہ آپ کے پاس 2 تولے ہے, 2 تولے کی آپ نے انویسٹمنٹ کی آپ کے پاس پڑا ہے. اب یہی 2 تولے آپ نے انویسٹمنٹ کر دی فوریکس میں, رات کو آپ نے انویسٹمنٹ کی, ایک دن آپ کو پروفٹ نظر آیا, اگلے دن وہ اکاؤنٹ ہی واش ہو گیا, تو وہ 2 تولے تو آپ کو چلے گئے. یہ تو آپ کے پاس پڑے ہیں نا, 10 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہے, ریٹ گر گیا 9.5 لاکھ روپے لے گئے, رہ تو گئے ہیں نا, وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں بچے گا. صحیح ہے. اچھا, یہ جو سونا بناتے ہیں جب زیور بنتا ہے, لے کے آ گیا جی گھر, ہم نے استعمال کیا, اب کبھی ضرورت پڑ گئی جی پیسوں کی تو ہم جاتے ہیں یا اس کو تبدیل کرنا ہوتا ہے, مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کہتا ہے جی کہ اس سنارا کہتا ہے جی اس کے اوپر کاٹ لگے گی. جب لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اپنی مزدوری بھی ڈالتا ہے, اس میں اور بہت ساری چیزیں ایڈ کر دیتا ہے, ٹیکس بھی لگتا ہے, اپنی دکان کا ٹیکس بھی اس نے وہیں سے نکالنا ہوتا ہے, جو کچھ بھی ہے. لیکن جب آپ بیچنے جاتے ہیں تو تب وہ آپ کی حیثیت یہی ہوتی ہے, وہ کہتا ہے یہ تو بنا ہوا ہے جی میرے کس کام کا ہے, میں نے جسے دوبارہ مٹی کر کے سونا بنانا ہے اور پھر میں نے اس کو بیچنا ہے. ایسا کیوں؟ نہیں دیکھیں, ایسا اس لیے ہے کہ جب آپ ایک جویلری لیتے ہیں, اس کو یوز کرتے ہیں اپنے ڈیزائن کے مطابق, اس کو اپنے کلر کے مطابق, اس کا آپ پے کرتے ہو. لیکن جب آپ بیچنے جاتے ہو اس ٹائم صرف آپ کو گولڈ پرائز ملنی ہوتی ہے, کاٹ واٹ کوئی نہیں ہے. یہ کاٹ کا لفظ کسی زمانے میں استعمال ہوتا تھا جب ٹانکا استعمال ہوتا تھا. اب آج کل ٹانکا استعمال نہیں ہوتا, آج کل KDM استعمال ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کاٹ کا کوئی چکر نہیں ہے. جیسے حالت سونے میں نے آپ کو بتایا کہ 4,70,000 روپے مجھ سے لے لیں, 469 میں مجھے واپس دے دیں.
اسی طرح اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ جو بائنگ سیلنگ کا ڈفرنس ہوتا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ فرقہ آپ کو کیوں محسوس ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جی 4,70,000 روپے انہوں نے ریٹ بتایا، وہ ریٹ میں نے 24 کا بتایا. اب آپ کی جولری 21 کی ہے یا 22 کی ہے تو اس کا ریٹ تو 21-22 کا ہی لگنا ہے نا. تو اس میں جو بائنگ سیلنگ کا ڈفرنس ہے وہ مائنس ہوگا. ڈیٹ شیٹ فنش، اور کوئی کارڈ نہیں ہے. سٹونز کے پیسے آپ کے جو ہے وہ موتی جو نیچے کو اگر کوئی ہینگنگ ہے تو وہ تو نہ تو تول کے آپ کو دی گئی ہے تو نہ ہی آپ سے تول کے واپس لی جائے گی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ابھی جب آپ آ رہے تھے تو گفتگو ہو رہی تھی، ہم نے کل پلان کیا تھا لیکن آپ نے کہا جی وہ کچھ معاملہ ہو گیا. یہ آج کل حکومت کیا کرنا چاہتی ہے جو سونے اور سونے کی جو مارکیٹ ہے اس کے متعلق؟ میں نے سنا ہے کہ ٹیکسیشن کی نئی ایک وہ لے کے آنا چاہتے ہیں، وہ کیا معاملہ ہے؟ سر جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ موجودہ حالات میں جب میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں نے اپنا کاروبار شروع کیا اچھا، آج سے 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے. اس وقت 10,000 روپے تولہ سونا تھا. ٹھیک ہے، میں نے اپنی بجٹ کے مطابق میں نے 100 تولے سے اپنا بزنس سٹارٹ کیا. 100 تولہ اس وقت 10 لاکھ روپے کا آ گیا. ٹھیک. اب میرے پاس تو وہی 100 تولہ ہے نا جس کو میں بیچ بھی رہا ہوں اور خرید بھی رہا ہوں. اب اس وقت جو سونے کا بھاؤ ہے 4,70,000 چلا گیا. اب اس سونے کی ویلیو چلی گئی ہے 4 کروڑ اور 70 لاکھ روپے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ 10 لاکھ اور 4 کروڑ 70 لاکھ کا جو گیپ ہے 4 کروڑ 60 لاکھ روپے کا، یہ گیپ ہم لوگ کیسا پورا کر سکتے ہیں؟ یہ گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے، ایف بی آر کو، کہ اس کا کیپیٹل تو اس وقت یہ تھا، اس کے پاس اتنا گولڈ تھا، اور آج اسی گولڈ کی پرائز بڑھ کے آج یہ چلی گئی ہے تو اسی کی پرائز انہانس ہوئی ہے. اس کے پاس کوئی مال تو نہیں بڑھا. اگر تو دیکھیں میرے پاس 100 تولے سے اگر آئے ہیں، میرے پاس اگر کوئی 200 تولہ ہو گیا ہے تو وہ 100 تولے کا فرقہ آ رہا ہے تو اس کے اوپر میرے ساتھ ڈسکس کریں، اس کے اوپر مجھ سے ٹیکس لیں، سب کچھ کریں، میں پے کرنے کے لیے تیار. لیکن 100 تولہ وہی ہے، صرف کیا ہے کہ اس وقت 10 لاکھ روپے کا بن رہا تھا، آج 4 کروڑ 70 لاکھ روپے کا بن رہا ہے. تو یہ جو ڈفرنس ہے اس کے اوپر وہ ہمیں پلنٹیاں بھی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر اس پہ ٹیکس وہ جو ویلیو اس کی ایڈ ہوئی ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی آپ دیں. یہ اب وہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. وہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ نے کیا ڈیسائیڈ، لیکن اب اس کے اوپر ہم لوگ کیسے ٹیکس دے سکتے ہیں؟ اور دیکھیں اب پورے پاکستان میں جی ایس ٹی کا جو ایک سسٹم چلا ہے، پوائنٹ آف سیلز ہمارے پاس لگ گئے ہیں، ہر چیز چل رہی ہے. اب چھوٹی تحصیلیں ہیں پاکستان میں، کچھ گاؤں ہیں، تحصیلیں ہیں، جو بھی ہے وہاں پہ لٹریسی ریٹ نہ ہونے کے برابر. صحیح ہے. اور یہ پوائنٹ آف سیل کو چلانے کے لیے بھی پڑھا لکھا ہونا چاہیے، کیونکہ ریئل ٹائم آپ نے وہ سیل ڈالنی ہے تاکہ وہ وہاں بھی ریفلیکٹ کرے اور آپ کا بھی، اور ہر مہینے کی 15 تاریخ سے پہلے آپ نے جی ایس ٹی گورنمنٹ کے اکاؤنٹس میں جمع بھی کرانی ہے. تو یہ وہ پریکٹس نہیں کر پائیں گے. ان سے یہی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ اس وقت ایک تو جو ہمارا کیپیٹل ہے اس کو کیش سے نکال کے کموڈیٹی میں لے آئیں، گولڈ میں لے آئیں، تاکہ گولڈ 10 لاکھ چلا جائے، گولڈ 2 لاکھ پہ آ جائے، ہمارا گولڈ وہی رہنا چاہیے، اس کو نہ چھیڑیں تاکہ گورنمنٹ بھی سکون سے کام کرے اور ہم بھی سکون سے کام کریں. صحیح ہے، بالکل. اچھا، یہ جو ابھی حکومت کی کہہ رہی کہ جی آپ اس کی ویلیو اتنی ہو گئی ہے تو اس کے مطابق ٹیکس دیں، کیا اتنی فروخت بھی ہے سونے کی جتنا یہ کہہ رہے ہیں، یا سوچ لیا انہوں نے کہ جی اتنا تھا اب اتنا ہو گیا؟ اس کی دوسری طرف یہ بھی پیرالل دیکھیں نا کہ کیا گولڈ کا بائر ہے، گولڈ استعمال کرنے والے لوگ اسی طرح ہی ہیں جس طرح پہلے ہوتے تھے؟ سر اس وقت جو صورت حال ہے کہ لوگ بچوں کی فیسیں، یوٹیلٹیز اور پیٹرول، میڈیسنز، اس سے ہی نکل نہیں پا رہے کہ گولڈ کی طرف کہاں توجہ دیں گے. اس وقت اگر آپ کسی شادی بیاہ پہ اچھے سے اچھے فنکشن پہ بھی چلے جائیں، 98% میجورٹی نے آرٹیفیشل زیورات پہنے ہوں گے، یا چاندی کے یا کسی برانڈ کے جو آ رہے ہیں آج کل، گولڈ کے نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ٹھیک ہے ہے، نا. agree. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں پہ کر لیں گے، لیکن گولڈ کی اتنی سخت نہیں ہے کہ کہاں سے اتنا مہنگا. اب جو سیٹ وہ انہوں نے وہاں سے آرٹیفیشل لے کے پہن لیا لاکھ روپے کا یا 2 لاکھ روپے کا، اور اسی سیٹ کو تیار کریں تو وہ چلا جائے گا تقریباً کوئی 1.5-2 کروڑ روپے میں. تو اب یہ جو ڈفرنس ہے تو ہر بندہ تو پے نہیں کر سکتا. بائنگ پاور کم ہو رہی ہے یا ایز ہو گیا ہے اس آرٹیفیشل جیولری آنے کی وجہ سے؟ لوگ سونے کی طرف جا نہیں سر رہے. دیکھیں بائنگ پاور تو کم ہوئی ہے. کہاں سونا آج سے 10-15 سال پہلے 10-15 ہزار روپے تولا تھا، اور آج
4,70,000 ہے, جو کہ یہ 5,90,000 تک ٹچ کر کے آیا ہے. وہ سلور کو بھی دیکھ لیں. میں نے ایک دفعہ ایک پروگرام کیا تھا ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے, جب یہ چاندی ٹریڈ ہو رہی تھی 19,000 روپے پہ, وہ آن ریکارڈ ہے. کبھی کبھار وہ ٹی وی چینل اکثر اس کو چلاتا رہتا ہے کہ میں نے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ جی گولڈ میں انویسٹمنٹ کریں, سلور سے بچیں جتنا بچ سکتے ہیں. تو جو ہمارے اینکر تھے انہوں نے کہا جی وجہ بتائیں. میں نے کہا جی گولڈ آپ کو اگر مارے گا نا, آپ کو ہلکی پھلکی انفیکشن دے گا, تو اس کے بعد آپ اینٹی بایوٹک لے کے یو ول بی اوکے. لیکن چاندی نے اگر مارا تو وہ قبر کی مٹی کے اندر لے جائے گا, وہ چھوڑے گا نہیں آپ. تو وہی حال دیکھ لیں, 19,000 سے چاندی گری 8,000 پہ تک, 7,800 تک ٹچ کر کے, جو کہ ایک ہیوج انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کی وہی, تو اس پوزیشن پہ جانے کے لیے اس کو ایک لمبا پیریڈ چاہیے. سر مجھے ایک بات بتائیے گا شہزاد بھائی, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. دیکھیں جب پرائز 5,90,000 گولڈ کی تھی اور 19,000 چاندی کی تھی, تو یہ سچویشن ہوئی تو وہ پرائز گر گئی. اب ہمیں یہ دیکھتے ہیں, یہ ہم نے آبزرو کیا پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ پرائس انڈیکس ایک کلائمیٹ کو یا ایک جگہ پہ چلا جاتا ہے نا, وہ مائنر ٹائم لائن کے لیے وہ نیچے آ جاتا ہے, لیکن اس نے واپس جانا ہی جانا ہے. تو وہ کتنے ٹائم میں جاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ چاندی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ 10 سال میں 15 سال میں ایک دفعہ بوم پہ جاتی ہے, اس کے بعد اس کی ہوا نکلتی ہے, پھر 10-15 سال سکون سے رہے گی, پھر اسی لیول پہ چلتی رہے گی. 8,200 8,500 8,000 7,000 مطلب اس کے درمیان ہی چلتی رہے گی. لیکن اسی دوران آپ دیکھیں کہ گولڈ کتنی موومنٹ کر رہے. بالکل ایسے کہا. مجھے یاد ہے کہ 2007-8 کی بات ہے, میں نے ایک گولڈ کی چین بیچی تھی, تو اس وقت غالباً 40-45 ہزار روپے تھا شاید سونا. ساتھ میں تقریباً 25-30 کے قریب تھا, اسی کے قریب تھا تقریباً. آج دیکھیں, آج 470 آپ بتا رہے ہیں, اور اس سے پہلے 590 پر بھی گیا ہے. یہ اس کا مطلب ہے آنے والے دنوں میں یہ جا سکتا ہے. تو اگر کوئی بندہ ابھی بھی گولڈ لے کے اسٹور کرتا ہے تو اس کو اگلے 1 سال 2 سال میں اچھا خاصا منافع کمایا جا سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے جی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ پرائس ڈیسائیڈ کیسے ہوتی ہے؟ مطلب کیا سونا تو دن بہ دن نیچے سے نکالا جا رہا ہے زمین سے, لیکن اس کی تعداد میں اضافہ ہونے کے باوجود اس کی پرائس بھی وسیع ہوتی جا رہی ہے, اضافہ ہوتا ہے. یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ یہ انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں جس میں نیو یارک مرکنٹائل ایکسچینج آ جاتی ہے, ہانگ کانگ ہے, انگلینڈ ہے, آسٹریلیا ہے, مختلف ممالک اس میں شامل ہیں, جو کہ یہ 24 گھنٹے ریٹ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. آج جمعہ ہے, آج رات کو یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کلوز ہو جائے گی, ہفتہ اور اتوار کلوز رہے گی, ادروائز یہ 24 آور چلتی رہے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ریٹ نکلتے ہیں وہاں پہ. اب کچھ ممالک جو ہیں, پہلے کچھ ممالک جو تھے وہ مختلف کرنسیز کو لے کے اس کو اپنا ایسیڈز رکھ رہے تھے یا جو بھی کر رہے تھے, آج کل وہ اس سے نکل کے گولڈ میں آ گئی. صحیح ہے. سر یہ بتائیے کہ آخری جاتے جاتے کہ یہ کتنی پرائس جا سکتی ہے؟ مجھے کسی نے بتایا کل پرسوں کی بات ہے, انہوں نے کہا جی گولڈ خرید کے رکھ لیں 7 لاکھ روپے تک جو ہے نا, جیسے یہ جنگ ختم ہوگی, جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہونے والی ہے. چین کے ساتھ ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, تو وہاں پہ کچھ دیکھا ہم نے کہ ایز ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور پھر آج جاتے ہوئے ٹرمپ نے بھی کہہ دیا کہ جی ہم 20 سال کے لیے نیوکلیئر جو ان کا پروگرام ہے اس کو اگر ایران لنگر آن کر دیتا ہے تو ہم صلح کرنے کو تیار ہیں. اب یہ ایک اچھی خبر ہے, ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے تک کچھ نہ کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہو جائے. دیکھیں اب آج تو انٹرنیشنل مارکیٹ کلوز ہوتی ہے, اس کا افیکٹ جو ہے آج 5:30 بجے کے قریب امریکہ اوپن ہوتا ہے, تو اس کے بعد اس کا افیکٹ ملنا شروع ہو جائے گا, آپ کے سامنے آ جائے گا. اور ایکچوئل افیکٹ جو ہے وہ آپ کو منڈے کی صبح آپ کے سامنے آ جائے گا, جب جیسے یہ ہانگ کانگ اوپن ہوگا, جاپان اوپن ہوگا, تو اس کے مطابق یہ آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ مارکیٹ اب کس طرف جا رہی. مطلب اگر واپس آتے ہیں تو وہ 5,90,000 والی سچویشن آ سکتی ہے ود ان اے ڈیز. سر جی ناٹ ود ان ڈیز, ان کپل آف منتھس, تو یہ نیا ہائی آپ کو دکھا سکتا ہے. صحیح ہے. نیا ہائی کا مطلب ہے کہ جی 590 تھا ہائی, لائف ٹائم ہائی, تو اس کا یہ نیا ہائی دکھا سکتا ہے. شہزاد بھائی بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت. ناظرین آپ کے پاس رقم ہے, آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں, کچھ خریدنا چاہتے ہیں, تو بینک میں بھی اگر آپ کے پیسے پڑے ہیں تو پڑے ڈی ویلیو ہوتے رہیں گے, لیکن واحد چیز ایک گولڈ ہے
یا پراپرٹی ہے لیکن اتنی بڑی رقم ہوتی نہیں لوگوں کے پاس پراپرٹی خریدنے کے لیے. تو آپ کے پاس ایک گولڈ ہے, یہ وہ دھات ہے, چاندی بھی ہے, لیکن اگر آپ اس کو بائی کر کے رکھ لیں تو ود دا پیسج آف ٹائم اس کی ویلیو بھی انکریز ہوتی رہے گی. اور جیسے ہی یہ ایران امریکہ جنگ ختم ہوتی ہے تو نظر یہ آ رہا ہے کہ سونے کی قیمتوں کے ایک پر لگنے والے ہیں اور یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی. تو اگر آپ اس ٹائم میں گولڈ خرید کے رکھ لیتے ہیں تو آپ کو آنے والے ایک سال میں اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.